جی ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے بتوں کے حوالے سے بات کی، تو اسی ضمن میں ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جیسے وہ ہر طرح کی ایکٹیویٹی والے بت یا ایک لائف کے حوالے سے بتوں کو بت یا معتبر بنا لیتے تھے، ایسے کوئی اینیمل بھی تھا ان میں پرومیننٹ یا جس کو وہ کچھ معتبر سمجھتے ہوں؟ ہاں بالکل تھا، ہم اس پہ آتے ہیں۔ ود کی بدھ یا ود کی بات کی، جب اسے گرانے گئے تو دیکھا کہ یہ ایک لمبا چوغا جسے ہم عرب بست کہتے ہیں، کلوک CLOAK انگلش میں کہتے ہیں، وہ پہنا ہوا تھا، اس نے لارجر دین لائف سائز تھا اس کا، اور ایک ہاتھ میں اس کے تلوار تھی اور دوسری طرف تیر لٹک رہے تھے، تو اس کو بھی الٹیمیٹلی گرا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ عرب میں ایک اور کمال تھا، وہ چاند کو بھی خدا مانتے تھے، اور جن دنوں چاند نہیں نظر آتا، روشنی نہیں ہوتی، اللہ نے ایک سائیکل بنایا ہوا ہے آخری دنوں میں لونر منتھ کے، تو وہ کہتے تھے ہمارا خدا گم ہو گیا، نہیں وہ پتہ نہیں کب آئے گا۔ یہ کسی کا خدا اگر بت ٹوٹ جاتا تھا تو وہ رونا شروع کر دیتا تھا، ہائے میرا خدا مر گیا، اب میں کیا کروں گا۔ بڑی عجیب عجیب ان کی نا فلاسفی اور چیزیں تھیں۔ ایک قبیلہ تھا جو کھیتی باڑی کرتا تھا، تو انہوں نے لکڑی یا پتھر سے بت بنانے کی بجائے نا کیا کام شروع کیا، انہوں نے آٹے اور چاول سے بت بنا لیا اپنے، جی، اور اسے ایسا بنایا کہ وہ سیف بھی رہے۔ میں نے کہا نا انسان ہر زمانے میں عقل مند رہا ہے، تو چونکہ اس زمانے میں فریج اور گوڈاؤن آج کی طرح کے نہیں تھے، تو کوئی نہ کوئی سیو کرنے کے طریقے آتے تھے، تو قحط پڑ گیا، انہوں نے اسی خدا کو کاٹا، اس میں سے چاول آٹا نکالا اور کھا لیا۔ اب یہ لوگ اپنے خدا ایک دوسرے سے ایکسچینج بھی کر لیا کرتے تھے، تم میرا خدا لے لو، میں تمہارا خدا لے لیتا ہوں، میرا خدا آج کل کوئی ہیلپ نہیں کر رہا، یہ تم لے لو، تمہارا خدا بڑا ایکٹیو اور اچھے کام کر رہے ہیں۔ مطلب وہ کانسیپٹ کی ڈفرینس ہے نا۔ ہمیں ہنسی پتہ کیوں آتی ہے؟ چونکہ ہمیں اللہ نے رحمت سے، مہربانی سے پہلے دن سے توحید پہ ایمان دیا، عقیدہ دیا۔ اس میں ہمارے جہاں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی مہربانی ہے، وہ ہمارے بزرگوں کی، ہماری لائنیج کی اللہ نے انہیں توفیق دی، وہ ایمان پر تھے، تو ہم بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، جو قریش کے قبیلے تھے یہ بھی بت پرستی شروع کر دی۔ سرکار کا گھرانہ چھوڑ دینا، باقی ابو سفیان میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس لات اور عزا ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، حبل کی جے ہو، تو ابو سفیان بھی قریشی تھے، ابو جہل اور باقی بھی قریشی تھے۔ یہ حزیل بن مدرکہ، ایک کنڈل والی زال یہ لام، یا حزیل بن مدرکہ پہلا شخص ہے قریش میں سے جس نے بت پرستی شروع کی۔ یعنی مکہ میں بت پرستی لانے والا عمرو بن لوہی ہے، قریش میں بت پرستی اڈاپٹ کرنے والا حزیل یا حزیل بن مدرکہ ہے۔ اب یہ تو ہو گئے، آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، یہ تو وہ ہو گئے نا کہ جو بت بنائے اور ان کو خدا سمجھ لیا۔ عرب میں اونٹ بھی بڑا خوش قسمت تھا، ایک اونٹنی جسے 10 بچے دیے ہیں، اب وہ خدا کے درجے پہ پہنچ جاتی تھی، اسے وجیلہ کہا جاتا تھا، اور وہ چھوڑ دی، اب وہ جہاں مرضی جس مرضی چراگاہ میں کھائے پیے، کوئی اسے منع نہیں کرے گا، اور اس کا دودھ صرف بتوں کے رکھوالے پی سکتے ہیں۔ یعنی اب وہ خدائی اونٹنی ہو گئی اب جی، اور اس کا دودھ خدا کے کام پہ لگے ہوئے لوگ پی سکتے ہیں، عام لوگ نہیں پی سکتے۔ اسی طرح اونٹنی جو جس کے بچے جوان ہو جاتے تھے، کوئی اس کو صاحبہ کہتا تھا، اونٹ کو صاحب کہتے تھے، سواد الف حمزہ بے ہے، یا سواد الف حمزہ بے، صاحب اور صاحبہ۔ اسی طرح بھیڑ بکریاں بھی، یعنی وہ کرتے کیا تھے، وہ دیکھتے تھے کہ اس اونٹ نے ایک عمر گزار لی ہے، اس کے بچے جوان ہو گئے ہیں، اب یہ خدائی اونٹ ہو گیا جی۔ جو بزرگ کی عزت آپ سمجھیں کی جانی چاہیے خاندان میں کہ ان کی عمر اللہ کریم فرماتا ہے نا، حدیث قدسی ہے کہ میرا وہ بندہ جس کے بال عمر گزرنے کی وجہ سے سفید ہو جائیں، میں اس کے مانگنے پر حیا کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے
دوسرے لفظوں میں اللہ دعا قبول کرتا ہے. تو ہم بزرگوں کو جو اپنے والدین کو، دادا کو، دادی کو، یا کسی بھی بڑی عمر کے انکل آنٹی کو دعا کے لیے کہتے ہیں، تو اس کے پیچھے کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ چونکہ انہوں نے ایک عمر گزاری ہے. اچھا وہ عمر کے ساتھ اللہ کی پہچان بھی بڑھ جاتی ہے، اللہ کے دین کی سمجھ بھی زیادہ آ جاتی ہے، تو وہ بہتر سے بہتر بھی ہوتے جاتے ہیں. جو آج میں بات کر رہا ہوں، آج سے 20 سال پہلے شاید مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، آج سے 10 سال بعد شاید میں اس سے کچھ ایک قدم آگے چلا گیا ہوں. تو وہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، میں یا آپ کو اسپیشل نہیں ہے. تو وہ جو ہم دعا کے لیے کہتے ہیں بزرگوں کو، وہ اسی نسبت سے کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا رد نہیں کرنی. ایک حکایت ہے کہ ایک شخص تھا جس کے سر میں کچھ بال تھے، تو اللہ نے اس قوم پہ عذاب بھیجا، تو فرشتہ واپس چلا گیا کہ اللہ کریم تیرا بندہ وہاں موجود ہے جس کے سر میں سفید بال ہیں. اس نے وہ بال رنگ لیے، ان کو رنگ کر لیا. دوبارہ فرشتہ آیا تو اسے سفید بال نظر نہیں آئے، تو بستی تباہ کر دی گئی. یہ حکایت کتنی سچی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، جو حکایت عام طور پہ سننے کو ملتی ہے. سو اللہ کریم اپنی ان بندوں پہ بڑی مہربانی کرتا ہے جو عمر گزار کے اس سے مانگتے ہیں کرتے ہیں. تو یہ وہ رتبہ اونٹنی کو، اونٹ کو. اچھا پھر ایک اور بڑی مزیدار بات ہے جو سیکھنے سمجھنے کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنیادی طور پہ یہاں سیٹل ہوئی، بنی جرہم سیٹل ہوئے، کرتے کرتے وہ پھیلتے گئے. حذیل بن مدرکہ کے بعد کی بات ہے، جو کوئی بیت اللہ یا مکہ سے کہیں اور شفٹ ہوتا تھا نا، لیٹ سے وہ مائگریٹ کر کے طائف چلا گیا، مائگریٹ کر کے وہ ریاض چلا گیا، آج کا ریاض، یا کسی بھی اور دمام چلا گیا، تو وہ جاتے ہوئے نا برکت کے لیے بیت اللہ کا پتھر اٹھا کے لے جاتا تھا. اچھا یہ ہم بیت اللہ کی تعمیر میں سمجھ آئے ہیں کہ پہلے جو جس طرح آج ہماری دیواریں بنتی ہیں کسی بانڈ سیمنٹ کے ساتھ بڑی مضبوط، اوپر پلاسٹر کرتے ہیں یا کوئی کوٹنگ کور کرتے ہیں، وال پیپر لگا لیتے ہیں، پروٹیکشن لگا لیتے ہیں، MDF لگا لیتے ہیں جی. اس زمانے میں یہ نہیں تھا، پتھروں کے اوپر پتھر رکھے ہوئے تھے. صبح جاتے ہوئے ایک پتھر برکت کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے تھے کہ بیت اللہ ہم سے دور ہو رہے ہیں یا ہم بیت اللہ سے دور ہو رہے ہیں، تو اس کی برکت یہ پتھر ہم اپنے گھر میں لے آئیں. کچھ عرصے بعد ان کی ہی نسلوں میں اس پتھر کی عبادت شروع ہو گئی، لوگوں نے اس کا طواف کرنا شروع کر دیا. اب طواف تو اس مقام کا ہے جہاں پہ یہ چکور بلڈنگ جسے بیت اللہ کہتے ہیں موجود ہے. تو لوگوں نے ظاہر کیا شروع کر دیا، وہ جو بیت اللہ کا پتھر لوز پتھر سے آتے ہوئے لیتے آئے، گھر میں رکھ لیا. پہلے برکت تھی کہ یہ بیت اللہ کا پتھر ہے، پھر اسی کو بیت اللہ بنا لیا. اب طواف ہے اس پرٹیکولر پن لوکیشن پہ، ان جیو کوآرڈینیٹس پہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آج بیت اللہ کا غلاف اپنے گھر میں رکھ لوں اور اس کا طواف کرنا شروع کر دوں، یا میں ایک پتھر لے آؤں اور یہاں رکھوں، بیت اللہ کا دروازہ مجھے کہیں سے مل جائے، کوئی بھی ایسی چیز مل جائے جو بیت اللہ سے تعلق رکھتی ہے، اسے میں اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنی مسجد میں، کسی میدان میں رکھوں اور کہوں آئندہ سے یہاں پہ طواف کیا جا سکتا ہے. نہیں، طواف اس مقام کا نام ہے جو مکہ کی ویلی میں سب سے نچلی جگہ پہ لو لائنگ ایریا میں موجود ہے. اس کے علاوہ طواف نہیں ہے. انہوں نے طواف شروع کر دیا. پھر کچھ عرصہ گزرا تو اسی کی عبادت شروع کر دی. یہ جنریشنز گزر رہی ہیں، یہ کوئی 15 دن مہینے میں نہیں ہو رہا کہ آج لائے تھے پتھر، ایک مہینے بعد اس کا طواف شروع کر دیا، اگلے مہینے اس کی عبادت شروع کر دی. نہیں، جنریشنز میں بگڑتی گئی چیزیں. پھر وہ عرب کیا کرتے تھے کہ اگر وہ کہیں سفر میں نکلے ہیں نا تو وہ کھانا بنانا ہے. اچھا اس زمانے میں ہوٹل، ریسٹورانٹ، سرائے سب جگہ نہیں ہوتے تھے. ہاں کسی اچھے بزنس پوائنٹ پہ یا اچھی ٹریفک ایریا میں ہوتے ہوں گے، سب جگہ تو نہیں ہو سکتے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ کھانا خود بنایا کرتے تھے اگر بنانا ہو، ورنہ کھجور اور دودھ پہ گزارا کرتے تھے. اور اگر دودھ گرم کرنا ہے تو تب بھی انہیں کوئی چیز چاہیے. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ 3 کے بجائے 4 پتھر ڈھونڈتے تھے. ان میں سے جو سب سے بہتر شیپ کا پتھر لگتا تھا اسے خدا بنا لیتے تھے، بت بنا لیتے تھے. اور باقی 3 پتھر رکھ کے 2 یوں رکھے اور ایک یوں رکھا تو چولہا بنا لیا. اور ایک طرف سے لکڑیاں یا پتے جو بھی جلانے کی چیز ہے، یہ آپ نے دیکھی ہوگی جو لکڑیوں کا، بلکہ جی ایک زمانے تک یہ ہمارے ہاں جب کھانا بنتا تھا اسکاؤٹنگ میں بھی دیکھے ہیں، اسکاؤٹنگ میں بھی دیکھے ہوں گے، جب ہمارے راجہ صاحبان بناتے ہیں کھانا جی جی تو دیگ رکھتے ہیں تو پھر
آج کل تو گیس کے چولہے آ گئے نا، ورنہ وہ لکڑیاں رکھنے کے لیے پہلے اینٹیں 3 طرف رکھتے تھے، لکڑیاں رکھتے تھے اور وہیں سے آگ کو کنٹرول کرتے تھے. تو عرب اسی طرح ان 3 پتھروں کا بناتے تھے، اور اگر ضرورت پڑی تو سوتے وقت اسی جس کو انہوں نے بت بنایا، خدا بنایا، اسی تکیہ اشترانے کے طور پہ بھی رکھ لیا. سو بڑی عجیب سی خدا کی پہچان یا خدا کا تصور ان کے یہاں بڑا عجیب تھا، اور وہ خدا کو مٹیریل دیکھتے اور سمجھتے تھے. اچھا، جو بہت بڑا مسئلہ تھا نا اس وقت بت پرستی کرتے ہوئے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے کچھ کام بتوں کو دے دیے، یہ اللہ کے اسسٹنٹ ہے، اور وہ اسسٹنٹ اپنے ڈیسیژن لینے میں انڈیپینڈنٹ ہے. فار ایگزامپل، اللہ نے اولاد دینے کی ذمہ داری ایک بت اے کو دے دی ہے، تو اب وہ اس نے کس کو بیٹا دینا ہے، کس کو بیٹی دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کس کو زیادہ بیٹے دینے ہیں، کسی کو زیادہ اولاد دینی ہے، یہ اس بت کا اختیار ہے، اس نے اللہ سے نہیں پوچھنا. اگر کسی کو رزق کی اللہ نے اتھارٹی دی ہے، بارش کی اتھارٹی دی ہے، طاقت کا خدا بنایا ہے. میں انڈیا جانے کا مجھے اتفاق ہوا، آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا. تو میں اپنی لرننگ کے لیے کافی مندروں میں گیا، تو میں کالی دیوی کے مندر میں بھی گیا. جو مجھے سب سے ہیبت ناک لگا نا، وہ کالی دیوی کا مندر تھا. تقریباً کوئی 30 انچ کا بت تھا، زمین پہ کھڑا، اور اس کی زبان اس کے منہ سے نکل کے زمین تک جا رہی تھی، اور مغرب کا وقت تھا، اور انہوں نے وہ جو اسکول میں بینڈ نہیں ہوتا تھا، جی ہم اسمبلی میں ڈرل کرتے ہوئے بجایا کرتے تھے اسمبلی کے لیے، ویسی چیز آٹومیٹک اپنا موٹرائز تھی، لگی ہوئی تھی. اتنی دل خراش آواز تھی کہ میری ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی جی، جبکہ میں نہ اس سے ڈر رہا ہوں، نہ میں اس پہ ایمان رکھ رہا ہوں، نہ مجھے یہ فکر ہے کہ یہ میرے کو نقصان پہنچا دے گی، بٹ وہ بیٹ اتنی دل خراش تھی، اور وہ آہستہ آہستہ تیز ہوتی رہی، اور مغرب کے وقت ہی شروع ہوا. اور آپ یقین کریں کہ میں اگلے 10 منٹ وہاں سے اس مندر سے نکل کے کالی دیوی کے جو واک کرتا ہے، 10 منٹ تک میری ہارٹ بیٹ ٹھیک نہیں ہوئی. سو یہ طاقت کا خدا ہے، یہ ناراضگی کا خدا ہے، یہ پھل اس دفعہ اچھے ہوں گے، فصل اچھی ہوگی تو اس خدا کو راضی کرنا ہے. اور کانسیپٹ کیا ہے کہ یہ اللہ کے اسسٹنٹ ہے، یہ کائنات کے رب کے اسسٹنٹ ہے. ان کے لیے یہ سوچنا کہ ایک خدا جسے ہم اللہ کریم کہتے ہیں، اس کائنات کا رب ہے، خالق ہے، اس کائنات کے سے پہلے سے بننے سے پہلے سے موجود ہے، اس کے بعد موجود رہے گا، نہ جس کا بیٹا ہے، نہ جس کا کوئی باپ ہے، نہ بہن بھائی ہیں، نہ بیوی ہے، وہ کل مختار ہے، کل زمین آسمان، جانی نہ جانی ہوئی چیزیں، چھپی ہوئی ظاہری ہر چیز اس کے تصرف میں، اس کی طاقت میں اسی کی ہے. مشرق مغرب اسی کا ہے، شمال جنوب اسی کا ہے. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک خدا یا ایک رب اتنے سارے کام کیسے کر سکتا ہے. سو ان کے لیے یہ بلیو کرنا کہ ایک خدا اس سب کائنات کا مالک ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، فصلیں بھی وہی دیتا ہے، بارش بھی وہی دیتا ہے، جنگ میں فتح بھی وہی دیتا ہے، کامیابی بھی وہی دیتا ہے، ان کی سمجھ سے باہر تھا. ان کے لیے کمپریہینڈ کرنا ہی مشکل تھا. اب یہ ہم کلوز کر رہے ہیں اس ڈسکشن کو اباؤٹ بوتھ بینگ ورشپڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اب ذرا سمجھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹاسک دی جا رہی ہے وہ کتنا ٹف ہے. میرا اپنا یہ گمان رہا کہ کم و بیش تمام انبیاء عرب میں آئے ہیں، جنرلی جو کہ ہم ریلیٹ کرتے ہیں نا. جی حیرت کی بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام کے درمیان حجاز میں، جسے میں عرب کہہ رہا ہوں، کوئی نبی نہیں آیا. سو نبی تو آئی حجاز کے باہر ہے. حجاز میں تو یا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دو باپ بیٹا، یا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ان کو یہ سمجھانا کہ اللہ ایک ہے، وہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، اور عالم یہ ہے کہ وہ نسب کے بغیر بات ہی نہیں کرتے. ان کے لیے قبائلی عصبیت ہے، وہ کسی کو بڑا جاننے کے لیے، معتبر جاننے کے لیے پوچھتے ہیں تمہارا باپ کون ہے، تمہارا دادا کون ہے، نہیں تم کس کے بیٹے ہو، حیثیت کیا ہے تمہاری، کس لیول پہ رہتے ہو، کس قبیلے سے تعلق ہے. وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کا نسب بتائیے. اس کو یہ کائنات کس سے وراثت میں ملی ہے.
اور جب آپ کا رب نہیں رہے گا تو پھر یہ کس کی وراثت ہوگی؟ اس کا بیٹا کون ہے جو رب بن جائے گا؟ چونکہ ان کے یہاں اس کے علاوہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ٹف اسائنمنٹ دی گئی ہے جو انہیں کو سزاوار ہے، وہی حقدار تھے، وہی اس قابل تھے کہ اس معاشرے میں اللہ کی وحدانیت کو یوں اسٹیبلش کریں. آج اور ہم آپ کے سوال اگر کوئی نہیں ہے تو یہاں تک اگر کوئی سوال ہوا تو اگلے سیشن میں. جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی نشست. آپ سے ملیں گے اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.